تفسیر ابن کثیر تفسیر سورہ کوثر۔ یہ سورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جھٹکٹا ہے۔ تفسیر آیات 1 تا 3۔ سورہ کوثر کی فضیلت۔ امام مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کی روایت کے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ آپ پر ہلکی سی اونگ طاری ہو گئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا تو ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں تبسم فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انزلت علی آنفاً سورہ، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ پھر آپ نے فرمایا، أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَهُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فَيُخْتَلَجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَقُولُ رَبِّ إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي فَيَقُولُ مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ۔ یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس میں خیر کثیر ہے۔ در حقیقت یہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی۔ اس کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی۔ حوض پر آنے والوں میں سے ایک ایک بندے کو پکڑ کر دور ہٹا دیا جائے گا تو میں کہوں گا کہ میرے رب، وہ بھی میری امت میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا بدعت ایجاد کی تھی۔ امام احمد نے اسے جس سند کے ساتھ روایت کیا وہ ثلاثی ہے، یعنی اس میں امام احمد رحمہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ 3 واسطے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، محمد بن فضیل۔ پوائنٹ سیکنڈ، مختار بن فلفل۔ پوائنٹ تھرڈ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت الجنۃ فاذا انا بنہر حافتاہ خیام اللؤلؤ فضربت بیدی الی ما یجری فیہ الماء فاذا مسک اظفر قلت ما ھذا یا جبریل قال ھذا الکوثر الذی اعطاکہ اللہ عز وجل۔ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر موتیوں کے خیمے بنے ہوئے تھے۔ میں نے وہاں ہاتھ مارا جہاں پانی چل رہا تھا تو اس سے کستوری کی نہایت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا، اتیت علی نہر حافتاہ کباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما ھذا یا جبریل قال ھذا الکوثر۔ میں ایک نہر کے پاس گیا جس کے کناروں پر جوف دار موتیوں کے کبے بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے۔ یہ الفاظ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق ہیں۔ امام احمد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہوا نہر فی الجنہ اعطانی ربی
لہو اشد بیادا من اللبن وأحلى من العسل فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر۔ وہ جنت کی ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے بہت خوش و خرم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آکلھا انعم منہا یا عمر، عمر ان کے کھانے والے ان سے بھی زیادہ خوش و خرم ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سعید بن جبیر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کوثر کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ ابو بشر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن جبیر کی خدمت میں عرض کی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ جنت کی یہ نہر بھی اسی خیر کا ایک حصہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفراز فرما رکھا ہے۔ سعید بن جبیر ہی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ کوثر کے معنی خیر کثیر کے ہیں۔ یہ تفسیر عام ہے جو نہر کو بھی مشتمل ہے اور دوسری چیزوں کو بھی، کیونکہ کوثر کثرت سے ہے اور وہ خیر کثیر ہے اور اسی خیر کا ایک حصہ یہ نہر بھی ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکوثر نہر فی الجنہ حافتاہ من ذہب والماء یجری علی اللؤلؤ وماؤہ اشد بیادا من اللبن واحلی من العسل۔ کوثر جنت کی ایک ایسی نہر ہے جس کے کنارے سونے سے بنے ہوئے ہیں، اس میں پانی موتیوں پر چلتا ہے جو کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو امام ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابو حاتم اور ابن جریر نے بھی روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھے اور قربانی کرے، یعنی جیسے ہم نے آپ کو دنیا و آخرت میں خیر کثیر سے نوازا ہے، جس کا ایک حصہ مذکور بالا صفات کی حامل نہر بھی ہے، تو آپ بھی اخلاص کے ساتھ اپنے رب کے لیے فرض اور نفل نماز ادا کیا کرے، قربانی کیا کرے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کیا کرے اور اس وحدہ لا شریک کے نام پر قربانی کیا کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورۃ الانعام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، عطا، مجاہد، اکرمہ اور حسن فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ وغیرہ کی قربانی کرنا ہے۔ قتادہ، محمد بن کعب قرظی، ضحاک، ربیع، عطا خراسانی، حکم اسماعیل بن ابو خالد اور دیگر ائمہ سلف کا بھی یہی قول ہے۔ یہ حکم ان مشرکین کے روش کے خلاف ہے جو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور تم اس جانور میں سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ پڑھا گیا ہو، اور بلا شبہ یہ کھانا یقیناً سراسر نافرمانی ہے۔ سورۃ الانعام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے بغض رکھتا ہے اور اس ہدایت حق، روشن دلیل اور نور مبین سے بغض رکھتا ہے جس سے آپ لائے ہیں، تو وہی بے اولاد، کم حیثیت، ذلیل و نامراد اور بے نام و نشان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، سعید بن جبیر اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ محمد بن اسحاق نے یزید بن رومان سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو عاص بن وائل کہتا کہ انہیں چھوڑو، وہ ایک بے اولاد شخص ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا ذکر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی۔ شمر بن عطیہ نے کہا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ عقبہ بن ابو معیط کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکرمہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ یہ سورت کعب بن اشرف اور کفار قریش کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام بزار نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ کعب بن اشرف مکہ آیا تو قریش نے اس سے کہا کہ تم ان کے سردار ہو، بھلا بتاؤ کہ یہ کمزور، بے والی و وارث اور اپنی قوم سے کٹا ہوا شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے، ان کی خدمت اور کعبہ کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، تم ہی اس سے بہتر ہو۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، ان شانئک ھو الابتر۔ امام بزار نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ عطا سے روایت ہے کہ یہ آیت ابو لہب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے گرامی انتقال فرما گئے تو ابو لہب مشرکین کے پاس گیا اور کہنے لگا، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں نازل فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ سدی کا قول ہے کہ جب کسی شخص کے بیٹے فوت ہو جاتے تو اس کے لیے قریش بوتیرا کہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صاحبزادگان گرامی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا، بوتیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے اولاد ہو گئے۔ چنانچہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ان شانئک ھو الابتر۔ کفار قریش کا ازرہ جہالت یہ تصور تھا کہ جب آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، مگر حاشا وکلا، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو تو چار دھانگ عالم میں زندہ رکھا ہے، تمام بندگان الہی کی گردنوں پر آپ کی لائی ہوئی شریعت کو واجب قرار دے دیا ہے اور آپ کے ذکر خیر کو محشر و معاد بلکہ ابد الآباد تک باقی رکھا۔ صلوات اللہ وسلامہ علیہ دائما الی یوم التناد۔ سورہ کوثر کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ وللہ الحمد والمنہ۔